وجود عطا کیا، کمالات وجود عطا کیے، ناموجود کو موجود کیا، موجود بھی کیا تو انسانی شرف کی سطح کا موجود کیا، وہ بھی کیا تو محمد رسول اللہ کے کلمہ گویوں میں پیدا کیا، لیکن پھر اپنے وجود اور کمالات وجود کی نسبت اپنے آپ سے کر رہے ہیں۔ چیز کسی کی ہے اسے اپنی کہہ رہے ہیں، جس کا وجود ہی اپنا نہیں ہے اس کی کیا چیز اس کی اپنی ہے۔ میں اپنے علم کو اپنا علم کہوں، اپنی عقل کو اپنی عقل کہوں، اپنے حسن کلام کو اپنی ذاتی لیاقت کہوں، یہ تو امانتوں کا غلط استعمال ہے، یہی خیانت کاری ہے۔ امانت کو ملکیت قرار دیے ہوئے ہوں، نہ میں ہاتھ کا مالک، نہ آنکھ کا مالک، نہ دماغ کا مالک، جو مالک ہیں وہی مالک ہیں اور انہی کو مالک سمجھیں گے تو پھر معاشیت اور بغاوت نہیں ہوگی، پھر تو اطاعت اور نیکی ہوگی، کیونکہ ذات کو حق تعالی نے تو اطاعت کے لیے پیدا فرمائی تھی، اللہ لیعبدون کے لیے۔ اب ہم اللہ کی اطاعت کے لیے جو ذات تھی اسے اپنے نفسانی لذتوں کی اطاعت کے لیے، دوسروں کی اطاعت کے لیے، صرف خدا کی اطاعت کے لیے تھی، اپنی ذات اپنی یا کسی کی اطاعت کے لیے نہیں ہے۔ ان کی یہ تو ذات کے اندر خیانت ہے، جس چیز میں میرا نفع ہے، ذات کا اصل نفع امانت کاری میں ہے، ذات کا اصل خلل خیانت کاری میں ہے۔ کفر کے معنی خیانت کاری، شرک کے معنی خیانت کاری، بدعت کے معنی خیانت کاری، معاشیت زنا کے معنی، شراب کے معنی، جوا کے معنی، اور زنا شراب جوئے تو ظاہری گناہ ہے، حرص ہے، مکر ہے، غیبت ہے، سب سے بدگمانی ہے، کسی پر کسی وقت ذرا اچھا آنے کا تصور نہیں آتا، اپنے پر اپنی کسی بات کے ذرا برا ہونے کا کبھی تصور نہیں آتا، اور یہ جو ناشکری ہے اللہ کی، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، خود آدمی کی ذات اپنی خود خیانتی پر گواہی دے رہی ہے۔ ناشکری پر ہمارا باطن اور ہمارا ظاہر مستقل کہ ہم خیانت کار ہیں، ہم ناشکر گزار ہیں۔ خیانت کار ہونا، ناشکر گزار ہونا بالکل ایک ہی بات ہے، اور یہ کہ جی ہم کیا کریں، ہم کیا نہ کریں، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، کون سچا پیر ہے، کون جھوٹا پیر ہے، کوئی مستند صحیح مخلص عالم ہے نہیں ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوتا، ہمیں صحیح دہی خریدنا معلوم ہو جاتا ہے، صحیح گھی خریدنا بھی ہمیں آتا ہے، ہر چیز نمبر 2 مال 99% ہر نمبر 1 مال کا بازار میں بک رہا ہے، لیکن نمبر 1 مال ہمیں خریدنا ہو، اللہ کی قسم 8 گھنٹے میں خرید جائے۔ نمبر 1 پیر نہیں ملتا، نمبر 1 دینی رہنما، مذہبی رہنما، روحانی رہنما نہیں ملتا، نقلی جعلی ہر چیز بنی ہوئی ہے، 10,000 والی اصلی ہے، 4,000 والی نقلی ہے، ہم 11,000 کی اصلی لے کر آئیں گے، 2,000 کی نقلی لے کر ہی نہیں آئیں گے۔ دین میں، روحانیت میں، مذہب میں یہ خود خیانتی ہے، اب وقت نہیں ہے، ورنہ ایک خیانت کے ساتھ قرآن شریف میں جگہ جگہ پر ایک لفظ مکر ہے، خود مکری کی آیتیں جو ہیں۔ ایک دن میں بیٹھا کہ آج میں خیانت اور مکر کا لفظ قرآن شریف میں جہاں جہاں آیا ہے، چاہے میری جان نکل جائے، بھوک سے جان نکل جائے، نیند نہ آئے، میں کتنا کھایا ہوگا، 50 مرتبہ آیا ہوگا، 100 مرتبہ یہ لفظ آئے ہوں گے، 100 دفعہ تو میں ڈھونڈ کے لکھ ہی لوں گا، کافی ہوں، لکھنے شروع کیے، وہ پہلی ہی صورت میں میری چیز بول گئی، ختم ہی نہیں ہونے میں آ رہا۔ خیال اپنے ساتھ خیانت، اپنے ساتھ مکر، لائر انٹو سیلف، میں اپنے آپ سے 24 گھنٹے جھوٹ بولتا ہوں۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے، میں یہ جو گفتگو کر رہا ہوں نا انکسار کے لیے، ایمان سے دل کی حالت، اب مجھے لگ رہا کہ یہ صبا صاحب اپنے سے کافی مکر کیا ہے، اپنے سے مکر کرنے کی گفتگو میں بھی خود اپنی ذات کے ساتھ ہی مکر ہے، اپنے ذات کے ساتھ جو خیانت کرتے ہیں اس میں بھی خیانت ہے۔
میں آپ کو تو کہہ رہا ہوں کہ نمبر 1 وہ فلاں ٹیلی ویژن فلاں جو بھی الیکٹریکل اپلائنسز میں سے لے آتے ہیں. بھائی میں پھر ہر مسئلے میں صحیح مذہبی رہنما ڈھونڈنے میں تو میں بھی ویسا سنجیدہ اور مخلص واقعی نہیں ہوں جس سے کئی گنا زیادہ سنجیدہ مخلص ہونے کی درخواست آپ سے کرنا. لیکن رکاوٹیں تو ہیں. یہ جو میں نے جناب یوسف علیہ السلام کا قول پڑھا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. ہمیں مسلک یوسفی اختیار کرنا ہے. بس 1-2 منٹ میں دل کی بات کرنا چاہتا ہوں مسلک یوسفی پر. دیکھیے حکمران کا محل ہے اور اس زمانے کے محلات اب یقین کریں کہ وائٹ ہاؤس بھی اگر لے لینا آپ تو 1/1000 بھی وہ معیار نہیں نکلے گا فن تعمیر کا جو اس وقت کے محل کا ہے. اور وہ آسائشیں اور راحتیں اور ایک بہت بڑا کمرہ اور اس کے پیچھے کمرہ اور دونوں کے درمیان 10 من یا 20 من کی صندل کا ایک دروازہ اور 5-10 کلو کا ایک تالا اور پھر کمرہ اور پھر تالا پھر کمرہ اور تالا اور آخری گہرائی میں کا کمرہ اور وہاں 16 سنگھار کیے ہوئے. اور وہ سورہ یوسف پوری پڑھیں ہمت بہی و ہمہ بہا کا مطلب سمجھنے میں مجھے کئی سال لگ گئے. وہ تو نقشہ ہی کچھ اور اگلا کچھ. ابھی میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ در پردہ خیانت کرنے والوں میں کا میں ایک نہیں ہوں اور خیانت کاروں کی چال بازیوں کو تو اللہ تعالیٰ کبھی کامرانی عطا ہی نہیں فرماتے ہیں. اور لیکن اس کے باوجود میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا نفس بالکل بری ذمہ ہے. میں نفس کی پاکیزگی کا قطعی مدعی نہیں ہوں. بھی نفس کو بدی پر اکسانے اور بدی پر رکھے جانے کی کا ماہر کامل ہے الا ما رحم ربی. یہ مسلک یوسفی یہ ہے کہ بدی سے بچنے میں تو کیا نیکی جب مکمل ہو جائے یہ میرے زور پر ہوئی ہے نہیں میرے پروردگار کی رحمت تھی. میں کہاں اور خیال وعدہ کہاں منہ سے منہ لگا دیا کس نے. خدا کی قسم کرم ہوتے ہیں. میرے جیسا رسوائے زمانہ میرے جیسا ذوق معاشیت نظر منبر رسول پر بیٹھ کر آج واعظ اور ناصح بنا ہوا ہے. خدا کی قسم میری اصل کار فرما ہو تو خارج زدہ کتوں سے بھی زیادہ آپ کو مجھ سے نفرت ہو. میرے گناہ میرے عیوب آپ کو دکھائی دے گئے. خدا کی قسم میرے منہ پہ چوب لینا آپ کو. مسئلہ کہ یوسفی یہ ہے کہ ظاہری مادی دنیاوی وسائل بالکل نہیں دیکھنے گرچہ رکھنا نیز عالم را پدید کہ کائنات میں جیسے زلیخا کے محل میں باہر نکل کے جانے کی کا دروازہ اور رستہ تو کیا کھلا ہوتا. ایک درز ایک رخنا ایک ہلکی سی لکیر بھی جس میں سے چونٹی گزر جائے وہ بالکل نہیں تھی. ایک خیرہ یوسف وار بھی وہ پاگل ہو کے ذوق اطاعت محبت الہیہ کے عشق میں پاگل ہو کے وسائل پر نظر نہیں کی کہ کہاں سے بھاگ کر کیسے جاؤں گا. کوئی لاز آف نیچر کوئی مادی قوانین کوئی دنیاوی اسباب کوئی ظاہری قوتیں بالکل حضرت کی نگاہ میں نہیں تھی. اپنا اور کائنات کا اور قوانین کا خالق اسباب نہیں خالق اسباب پر نگاہ ہے. پاگل ہو کے دوڑے ہیں رستے کھلتے چلے گئے ہیں. آج بھی اطاعت عشق الہی کی راہ پر چلنا ہے چاہے سارے راستے مسدود ہیں. اور قطعی ایک رکھنا کائنات میں کہیں کھلا دکھائی نہیں دے رہا ہے. لیکن یوسف کی طرح عاشقانہ والہانہ پاگل ہو کے دوڑو تو صحیح نا. اب یہ مجال آبلا پائی کی بات ہے دادے دیار حبیبہ کھلا ہوا. ایک فقرہ میں نے بولا ہے کہ حق تعالیٰ کی ندا کافر ترین فاسق ترین کو ہر وقت آ رہی ہے. آؤ آ جاؤ نا آ جاؤ نا آؤ گلے لگو لگ جاؤ نا لگ جاؤ نا. ہر وقت ہر ایک کو کہہ رہے ہیں لیکن رذائل کا غلبہ ہے. نفس پر غفلت ہے. شہوت کی جڑ پختہ ہو چکی ہے. اکھیڑنا چاہیں 1 منٹ میں اکھیڑ لیں نہ اکھیڑنا چاہیں اکھیڑنے کی صورت
اپنی ذات کے ساتھ خیانت، اپنی ذات کے ساتھ جھوٹ، وہ جھوٹ جو میں خود اپنے آپ سے بولتا ہوں، وہ خیانت کاری جو میں خود اپنے آپ سے کرتا ہوں، چال بازیوں، مکاریوں، عیاریوں، جگہ بازیوں کا جو تعلق میں نے اپنے آپ سے رکھا ہوا ہے، میں اس کو چھوڑ دوں۔ دوستو میری صف میں آ جاؤ، میں سفارہ ہوا ہوں اپنے خلاف۔ کسی ماہر فن، کسی امراض کے جانچنے پرکھنے والے، ایک سچے اللہ والے سے رابطہ کرو، پھر شفا ہوگی، اور شفا ہوگی تو رحمت ہوگی۔ اور سارا قرآن شفا کے لیے ہے، سارا قرآن روگ دور کرنے کے لیے، اور روگ دور نہیں کرنے ہیں تو نہ کریں، پھر ولا یزید الظالمین الا خسارہ سنیں، ورنہ شفاء للمومنین تو یہ ہے، رحمت للمومنین تو یہ ہے۔ تو اپنے امراض کسی ماہر امراض سے پرکھوا کے، اور اصل مرض خود خیانتی کی کیا صورتیں مجھ میں ہیں، اپنے سے جھوٹ بولنے کی کیا شکلیں